گاڑی سے باہر بلند ہونے والے شور ہی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ مسلسل 5 گھنٹے سوتی رہی تھی۔ گاہک کے باہر تو طوفان بدتمیزی برپا تھا، لیکن اس ڈبے میں ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ گیتا نجلی نے لیٹے لیٹے ایک نظر ڈبے کے مسافروں پر ڈالی۔ تمام لوگ یا تو گہری نیند سو رہے تھے یا پھر اونگ رہے تھے۔ اس نے دیکھا مسز خان اس کے سامنے والی برتھ پر سو رہی تھی، جبکہ ان کا بیٹا اپنی سیٹ پر آڑا ترچھا بیٹھا اونگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گیتا نجلی کو پہلا احساس یہی ہوا کہ اس نے اپنے محسنوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ ان کے برتھ پر وہ ابھی طرح قابض تھی۔ وہ اپنے دل میں انور خان کے لیے بڑی ہمدردی کے جذبات محسوس کر رہی تھی۔ کسی غیر ارادی عمل کے تابع وہ برتھ سے اتر کر سیدھی اس کی کرسی کی طرف آئی تھی۔ اسے اس طرح اچانک اپنی طرف آتے دیکھ کر انور خان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ بسرام کیجئے، میں نے گیتا نجلی خود پر بہت کنٹرول کرتی تھی کہ اس کے منہ سے ہندی کا کوئی لفظ نہ نکلے، لیکن مجبور تھی۔ میں ٹرین میں سو نہیں سکتا، اتنا لمبا سفر کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ممی کی وجہ سے۔ دراصل ممی جہاز میں سفر نہیں کرتی، ڈاکٹر نے انہیں کچھ عرصے سے منع کر رکھا ہے۔ آپ آرام کیجئے نا۔ انور خان نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، اب آپ آرام کریں، آپ کو بہت تکلیف دی میں نے۔ گیتا نجلی اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے کیا کہے۔ اس نے سانولی رنگت والے اس لمبے قد کے انور خان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایسے سرخ ڈورے تیرتے دیکھے تھے جیسے کبھی وہ سوامی مہاراج کی آنکھوں میں دیکھا کرتی تھی، لیکن یہ شراب یا شباب کا خمار نہیں تھا، کم خوابی نے اس کی یہ حالت بنائی تھی۔ چھوڑیے، آپ کس چکر میں پڑ گئی، کچھ کھا لیجئے۔ آپ نے کچھ کھایا نہیں اور کافی دیر سے سو رہی ہے، ممی بھی آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ انور خان کی آخری بات نے اس کی جذباتی حالت بڑی عجیب کر دی تھی۔ پاکستان کی سرحد میں داخل ہونے کے فوراً بعد سے اب تک وہ جس سلوک سے دوچار ہوئی تھی، اس کو گیتا نجلی نے اس لمحے بھلا دیا تھا۔ یہ لوگ تو فرشتے بن کر اس کو موت سے منہ سے نکال کر زندگی کی طرف لے گئے تھے۔ اگر ان سے ملاقات نہ ہوتی تو اور پہلے جیسے لوگوں ہی سے رابطہ رہتا تو شاید وہ اب تو خودکشی کر چکی ہوتی۔ شاید قدرت کو اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا۔ گیتا نجلی کو اب بھوک کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ انور خان نے اپنے ہاتھوں سے کچھ پھل اس کے سامنے رکھے اور اس کے مجبور کرنے پر گیتا نجلی نے انہیں کھانا شروع کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عذرا کو خام خواہ بولنے پر مجبور کرے اور اسے اپنے متعلق اپنی رائے بدلنے پر مجبور کرے۔ اب تک ماں بیٹے کی انتہائی شریفانہ سلوک نے ہی اس کا اعتماد بحال کیا تھا۔ اس کے پھل کھاتے ہوئے مسز خان بیدار ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اسے یہ احساس دلانا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اٹھ کر ان کے نزدیک آ بیٹھی۔ کہو بیٹی، اب کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو؟ انہوں نے بڑی شفقت سے دریافت کیا۔ جی ہاں، احساس تشکر سے گیتا نجلی نے نظریں جھکائے جھکائے جواب دیا۔ کراچی کب آیا؟ اتنا لمبا سفر کیسے کٹا؟ اسے وقت اور سفر کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ شاید احساس تحفظ نے اسے مستقبل کے خطرات سے بے نیاز کر دیا تھا اور وہ اپنی فطرت کے مطابق حالات پر شاکر ہو چکی تھی۔ انور خان کی بھی یہی کیفیت تھی، لیکن اس نے سرشاری کے جس عالم میں سفر کاٹا تھا وہ اس کی زندگی کا یادگار اور خوبصورت تجربہ تھا۔
زندگی کے جس پہلو سے اسے آج آشنائی حاصل ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ کبھی آگاہ نہیں تھا۔ گہری آنکھوں والی اس ساحرہ نے اس کی نس نس میں محبت کا جو نشہ اتار دیا تھا، اس نے آہستہ آہستہ بیرسٹر انور خان کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ بہت سنبھل کر بات کیوں کرتی ہے؟ ان سوالات کے جواب نہ اسے درکار تھے، نہ اس نے ان پر دماغ لڑانا مناسب جانا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ہے، وہ جو اچانک ٹرین کا دروازہ کھول کر دھک سے اس کے دل میں آن پر آ جمی تھی، جس نے بیرسٹر انور خان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایسے سرور سے اسے آشنا کیا تھا جس سے وہ آج تک محروم چلا آ رہا تھا۔ مسرت و انبساط کے یہ لمحات بہت طویل ہو کر اچانک بہت مختصر ہونے لگے تھے۔ ٹرین کراچی کینٹ کے اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی اور انور خان سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کہیں خدا نہ خواستہ یہ خوبصورت خواب ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ زندگی کے کمزور ترین لمحات کی گرفت میں پھنسا انور خان خود کو بچہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا کمزور کب سے ہو گیا ہے۔ بیٹی، کراچی آ گیا، اگر تمہیں کوئی لینے نہیں آ رہا تو ہمارے ساتھ چلو، پھر جہاں تم کہو گی ہم تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ مسز خان، جنہوں نے اب تک باتوں سے سمجھ آ چکی تھی کہ گیتا نجلی کو مخاطب کرتے بولی۔ وہ جانتی تھی گیتا نجلی اس پیشکش کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے گی۔ فی الوقت انہوں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ عذرا کسی کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی ہے جو اپنے والدین سے ناراض ہو کر گھر سے چلی آئی ہے۔ شاید اس کے گھر والے اس کی شادی عذرا کی مرضی کے بغیر کرنا چاہتے ہوں۔ اس عمر میں عموماً گھروں سے بھاگنے والی لڑکیوں کے یہی مسائل ہوا کرتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ بھولی بھالی لڑکی غلط ہاتھوں میں پڑ کر اپنی زندگی تباہ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ چلی آئے، جس کے بعد وہ اسے سمجھا بجھا کر اس کے گھر والوں کو اپنے ہاں بلا کر اسے خیر خیریت سے گھر بھیج دے۔ گیتا نجلی نے ان کی بات سن کر سر جھکا لیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ مسز خان اور بیرسٹر انور خان کو لینے کے لیے ایک شاندار گاڑی آئی ہوئی تھی۔ مسز خان نے اسے اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا لیا اور اب وہ گھر آ گئے تھے۔ یہ گھر کیا تھا؟ ایک محل تھا۔ ایسا محل اس نے پہلے گیتا نجلی نے شاید کبھی سوامی مہاراج کے ساتھ کسی کا دیکھا تھا یا پھر سپنوں میں دیکھا ہوگا۔ یہ بہت امیر لوگ تھے۔ گھر پر ان کا استقبال مسٹر خان نے کیا تھا، لیکن گیتا نجلی نے ان کے انداز و استقبال میں اپنے لیے وہی محبت اور احترام پایا جو مسز خان اور انور خان کے لیے تھا۔ بیٹا، اگر تم آرام کرنا چاہتی ہو تو لیٹ رہو، مسز خان نے ایک سجے سجائے کمرے کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا۔ جی میں بہت سو چکی ہوں، گیتا نجلی نے انکساری سے جواب دیا۔ اچھا پھر نہا کر کپڑے بدل لو۔ اوہو، شاید تمہارا سامان کہیں رہ گیا ہے، فی الوقت تم یہ کپڑوں کا جوڑا پہن لو، پھر میرے ساتھ بازار سے ریڈی میڈ سوٹ لے آنا۔ اور انہوں نے گیتا نجلی کو کپڑوں کا ایک جوڑا تھماتے ہوئے کہا۔ آپ اس سے آگے گیتا نجلی کچھ نہ کہہ پائی، اس کا دل بھر آیا۔ ارے تم پریشان ہو گئی، اچھا نہا دھو لو پھر تیار ہو جاؤ، اس طرح تمہارا دل بھی شاید ہلکا ہو جائے۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کا بازو تھامتے ہوئے اس کی رہنمائی غسل خانے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ گیتا نجلی کے من میں تو بہت کچھ تھا، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی، خاموشی سے غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر موجود شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ اسے اپنا چہرہ نہ جانے کیوں اس وقت اپنا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس مرتبہ رونے سے جیسے اس کے دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو گیا ہو۔
تھوڑی دیر بعد جب وہ نہانے سے فارغ ہوئی اور مسز خان کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر باہر آئی تو ایک نوکر نے اس کی رہنمائی ڈرائنگ روم تک کی، جہاں باقی لوگ چائے کی میز پر اس کے منتظر تھے۔ اس کی لمبی سیاہ زلفیں کمر تک پھیلی ہوئی تھی اور چہرہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ بیرسٹر انور خان کو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہالینڈ کے باغات میں پھیلی زرد پھلوں کی قطاریں یاد آ گئی، وہ زرد گلاب کا پھول۔ عذرا اس زرد گلاب کی صورت میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچا کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے راز سے پردہ اٹھا دے گی، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تھوڑی دیر بعد گیتا نجلی انہیں اپنی روداد علم سنا رہی تھی۔ اس گھر کے مکینوں کی تعداد 3 تھی یا پھر 3 نوکر تھے جو اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گیتا نجلی نے انہیں اپنی زندگی کے ایک ایک پل سے آشنا کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ انہیں اپنی کہانی سنا رہی تھی، ان کے دلوں میں گہری ہی اترتی چلی جا رہی تھی۔ اس طویل داستان کا خاتمہ ایک مرتبہ پھر سسکیوں کی صورت میں ہوا۔ مسز خان کو جہاں اپنی ہجرت کے واقعات یاد آ گئے تھے، وہاں ان کا اس کرب کا شدت سے احساس ہوا جس سے یہ لڑکی دوچار تھی۔ اس نے محض اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنی جان کو کس عذاب میں مبتلا کیا۔ دونوں بزرگوں نے قدرت کا شکریہ ادا کیا کہ ابھی تک گیتا نجلی کا عزم پر اعتماد اور اپنے ارادے میں اٹل تھی۔ ان لوگوں کو دھوکہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر مسز خان ماہر نفسیات تھی تو مسٹر خان نے بھی ساری زندگی عدالتوں میں بسر کی تھی۔ ایک جج کی کرسی پر 20 سال مسلسل بیٹھنے کے بعد انہیں اب سچ جھوٹ کی پہچان میں دھوکہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں موجود ہر فرد کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ لڑکی جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ لیکن گیتا نجلی انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے سرحد کہاں سے عبور کی، جس پوسٹ پر وہ لوگ پہنچے تھے اس کا کیا نام تھا۔ اسے اتنا یاد تھا کہ جس اسٹیشن پر وہ پہنچی تھی اس کا نام لاہور تھا۔ اگر یہ بات اسے یاد نہ رہتی تو بھی وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ کس اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ پنجاب کی سرحد 300-400 کلومیٹر بھارت سے ملی ہوئی ہے۔ جس علاقے کا اس نے ذکر کیا وہاں سے خدا جانے اس نے کس طرف سے سرحد عبور کی تھی۔ ابھی وہ ذہنی طور پر اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اسے کرید کر اس سے نشانیاں دریافت کی جائیں۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ سرحد انہوں نے رات کے اندھیرے میں عبور کی تھی اور دن کے اجالے میں وہ ایک پل کے لیے بھی شیر عالم کے پاس نہیں ٹھہر سکی تھی، کیونکہ اس ذلیل انسپیکٹر نے ان لوگوں کو الگ الگ کر دیا تھا اور اسے اپنی جیب میں کہیں لے گیا تھا جس کا نام اسے یاد نہیں تھا۔ اس کی حالت پے در پے صدمات نے ایسی کر دی تھی کہ اگر وہ چاہتی بھی تو کچھ نہ بتا سکتی۔ دل ہی دل میں وہ اس کے جذبہ ایمانی کو نہ جانے کتنی مرتبہ خراج تحسین پیش کر چکے، اور اب اس کی مدد کرنا ان کا اخلاقی ہی نہیں بلکہ ملکی اور مذہبی فریضہ بن گیا تھا۔ بیٹی، تم اپنا ماضی بھول جاؤ، آج سے تم ہماری بیٹی ہو، میری بیٹی۔ ہم تمہارے لیے وہ سب کچھ کر گزریں گے جو ہمارے اختیار میں ہوا۔ جسٹس خان نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ انور خان کو اب علم ہوا کہ اس کا دل آخر غیر معمولی طور پر اس لڑکی کی طرف کیوں کھینچا چلا جا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، بیرسٹر انور خان کے تصورات سے بڑھ کر عظیم لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ پہلے ہی ایک تعلیم یافتہ اور مہذب انسان کے ہونے کے ناطے اس نے اس سے متعلق کوئی غلط رائے قائم نہیں کی تھی، لیکن اب تو اس کے لیے اپنے دل میں محبت کے ساتھ احترام کے لیے بھی بے پناہ جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ انور بیٹے، تم عذرا بیٹی کا کیس تیار کرو تاکہ قانونی طور پر اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، جس کے بعد ہم انشاءاللہ شیر عالم کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جج صاحب نے اپنے ہونہار فرزند کی طرف دیکھ کر کہا۔
اوکے ڈیڈی، میں صبح ہی سارے کاغذات تیار کرا لوں گا، انور خان نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ عذرا بیٹی، فی الوقت ہم تمہارا تعارف اپنی بھتیجی کی حیثیت سے کروائیں گے جو حال ہی میں بھارت سے یہاں آئی ہے۔ یہ تمہاری سہولت کے لیے ہے۔ ہمیں تو تمہارے ماضی پر فخر ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو خواہ مخواہ ہم اپنا رازدار بناتے رہیں۔ اس درمیان تم اردو زبان پڑھنے کی کوشش کرو، مسز خان اس کا ذمہ لیں گی۔ امید ہے انشاءاللہ بہت جلد تم پاکستان کی باقاعدہ شہری بن جاؤ گی۔ اب بھی تم خود کو آج سے پاکستانی ہی سمجھو۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، انہوں نے عذرا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تھوڑی دیر میں شام ڈھلنے لگی تھی۔ گیتانجلی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے دل پر پڑا بھاری پتھر ایک طرف ہٹ گیا ہے اور اسے اپنا وجود ہوا میں تیرتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی زندگی بھر کی تپسیا رنگ لائی تھی۔ خان فیملی کی صورت میں اسے زندگی بھر کی ریاضت کا پھل مل گیا تھا۔ اس رات وہ گہری اور اطمینان کی نیند سو گئی۔